دوستوں، جب موت پر زندگی کا پہرا ہو، یعنی زندگی نے موت پہ پہرا دینا شروع کر دیا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ موت آنا ممکن نہیں ہے۔ موت اور حیات دونوں اس کی طرف سے ہے جس نے انسان کو زندگی یا کسی بھی ذی روح کو زندگی دی ہوتی ہے۔ کوئی کسی کی مرضی سے نہ اس دنیا سے جاتا ہے اور نہ ہی کسی کی مرضی سے اس دنیا میں آتا ہے۔ یہ سب اس ذات واحد کا کرشمہ ہے جو کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ زندگی میں جس نے ہمیں بھیجا ہے وہی ہمیں اس دنیا سے واپس لے جا سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب موت زندگی پہ پہرا دے رہی ہو تو پھر زندگی کوئی نہیں لے سکتا۔ یہاں زندگی کی بات ہو رہی ہے عمران خان کی زندگی کے حوالے سے، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کئی بار ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی ہے اور اب بھی حکم دیا گیا ہے کہ اسے جان سے مار دو۔ ڈیل نہیں کر رہا، بات نہیں مان رہا، لیکن کوئی اس کی جان اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک کہ رب عزتی اس کا دنیا سے حساب کتاب ختم نہ کر دے۔ پی ٹی آئی کے پرجوش اور نوجوان لیڈر مراد سعید نے کچھ انکشافات کیے ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ انہوں نے اپنا بیانیہ اس عنوان کے تحت بتایا ہے کہ وہ کون ہے۔ یہ جو کچھ ابھی آپ سنیں گے اس کے راوی مراد سعید ہیں، بلکہ یہ انہوں نے ہی لکھا ہے اور دنیا کے سامنے اسے بیان کیا ہے۔ رجیم چینج آپریشن کے بعد ایک افغان شہری کو عمران خان کو راستے سے ہٹانے کا ٹاسک دیا گیا۔ پختونخوا پولیس اور سی ٹی ڈی نے کارروائی کر کے اسے گرفتار کیا۔ موصوف کے پاس سرحد کے دونوں اطراف جو اہم ذمہ داریاں تھیں اور عوام میں جو ان کا پروفائل تھا وہ تشویشناک تھا۔ ان کی گرفتاری کا مقام اور ان کو چھڑوانے کے لیے جس سطح پر کوششیں کی گئیں وہ تفصیلات اور بھی ہولناک ہیں۔ عمران خان پورے پاکستان میں جلسے کر رہے تھے۔ اسی سلسلے کا ایک جلسہ سواوی میں بھی تھا۔ اطلاع موصول ہوئی کہ عمران خان کے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنانے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ بروقت اطلاع ملنے پر پلان تو ناکام ہوا۔ جس شخص کو یہ ٹاسک سونپا گیا تھا موصوف ڈبل ایجنٹ تھے۔ دلچسپ بات یہ کہ کچھ ہی عرصے بعد ایک پڑوسی ملک میں ایک ایسے حملے میں ان کی ہلاکت ہو گئی جس کی ذمہ داری دونوں جانب سے قبول کی گئی۔ ہے نا حیران کن بات۔ پھر وہ دن بھی سب کو یاد ہی ہوگا جب خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی تھی۔ معلوم ہوا ہیلی کاپٹر میں غلط فیول ڈلوایا گیا تھا۔ بتایا گیا کہ تحقیقات میں کچھ نہیں نکلنا کیونکہ فیول ڈلوانا جن کی ذمہ داری ہے، رپورٹ بھی انہوں نے ہی مرتب کی ہے، یعنی بہت زبردست طریقے سے پلاننگ کی گئی۔ پنجاب میں ایک جلسے سے واپسی پر اس بات پر اصرار کیا گیا کہ خان صاحب ایک مخصوص گاڑی میں سفر کریں اور سفر کے آغاز کے کچھ ہی دیر بعد گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات میں بھی کچھ خاص نہیں نکلا۔ وزیر آباد حملے کے محرکات اور اس سے پہلے کے واقعات تو سب کے سامنے ہی ہیں۔ کیسے توہین مذہب کا بیانیہ بنایا گیا جسے ٹاؤٹ صحافیوں کے علاوہ نیشنل ٹی وی پر بھی چلایا گیا اور پھر ایک مذہبی جنونی نے عمران خان پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ پھر یہ کیسے ملزم کی بیانات پولیس ریکارڈ کر کے میڈیا سے چلواتی رہی، کہاں سے اس کا مقدمہ لڑا جا رہا ہے اور کیسے اپنی حکومت ہوتے ہوئے بھی عمران خان کی ایف آئی آر تک درج نہیں ہو سکی۔ عمران خان پہ قاتلانہ حملے کے بعد بنی گالہ کے باہر لگے کارکنان کے کیمپ زمان پارک منتقل ہو گئے۔ بنی گالہ میں بھی متعدد بار مشکوک لوگوں کی جانب سے کیمپ میں تعلقات بنانے اور انٹر ہونے کی کوششیں ہوتی رہیں۔ زمان پارک سے 4 دفعہ مشکوک افراد پکڑے گئے۔ جنوبی پنجاب کے کیمپ سے ایک بندہ پکڑا گیا۔ کارکن اس کو سائٹ پر لے جا کر پوچھ گچھ کر ہی رہے تھے کہ پولیس اس کو آ کر لے گئی۔ بعد میں کوئی جواب نہیں کہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کس نے بھیجا تھا۔ جب خطرہی تحفظ دینے والوں سے ہو تو بندہ اپنی شکایت لے کر کہاں جائے۔ زمان پارک کی رہائش گاہ پر خودکش حملے کی اطلاعات تھیں۔ ہم نے بلٹ پروف گیٹ اور 4 دیواری کے ساتھ ریت کی بوریاں رکھوانے کا انتظام کیا تو مزدوروں کو کام کرنے سے منع کر دیا گیا۔ ریاست مذاق اور بیانیے بناتی رہی۔ کارکن اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے خود بوریاں اٹھاتے اور لگاتے رہے۔
14 مارچ کو پولیس زمان پارک پہنچی۔ 18 مارچ کو عمران خان نے عدالت میں پیش ہونا ہی تھا۔ اس سے پہلے بھی پیش ہوتے رہے تھے، پھر بھی ایسا آپریشن شروع ہوا جیسے کسی دہشت گرد کو گرفتار کرنے آئے تھے۔ عوام نے تو واٹر کینن اور شیل دیکھے۔ 36 ہول گولیوں کی میں نے خان صاحب کے گھر کے باہر سے اٹھا کر دیے۔ آئی جی پلاسٹک کی بوتلوں کے پیٹرول بم پر پریس کانفرنس کرتے رہے۔ ان کی فورس سابقہ وزیر اعظم کے گھر پر فائرنگ کرتی رہی۔ ایک طرف رویہ یہ تھا ریاست کا، دوسری جانب بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ زمان پارک میں دہشت گرد موجود ہیں۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ کسی فالس فلیگ آپریشن کا ارادہ رکھتے ہیں، سو کیمپس میں سیکورٹی بڑھا دی گئی۔ اس دوران کارکنان نے کیمپ سے ایک ادارے کا اہلکار پکڑا۔ انہی اہلکاروں کے ذریعے کیمپوں میں اسلحہ رکھوانے کا پلان تھا۔ اس اہلکار کو پرویز خٹک صاحب کارکنان سے چھڑا کر لے گئے۔ 18 مارچ کا ڈیتھ ٹریپ بھی لمحہ بلمحہ کیمرے میں محفوظ ہے۔ مارچ کے آخری ہفتے میں عمران خان کو قتل کرنے کی ایک اور منصوبے کی اطلاع ملی۔ مبینہ طور پر یہ والا منصوبہ ایک سیاسی جماعت کی جانب سے تیار کیا گیا تھا۔ دی رپورٹرز پروگرام میں اس منصوبے کا تذکرہ ہوا اور سو منصوبہ لیک ہونے کے سبب کھٹائی میں پڑ گیا۔ لاہور کے چند افسران کی جانب سے قیادت کو متنبہ کیا گیا کہ اس معاملے پر زیادہ بات نہ کریں، چونکہ یہ منصوبہ سیاسی پارٹی کا تھا۔ اداروں نے تصدیق کی کہ اطلاع مصدقہ تھی، لیکن تحقیقات کی پیش رفت سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ عمران خان کی عدالتی پیشیوں اور ریلیوں کے دوران جیسا رویہ ریاستی اداروں کی جانب سے رکھا گیا، جیسے ان کی سیکورٹی واپس لی گئی، اور یہ ذاتی اور ہماری ذاتی سیکورٹی کے نظام کو بھی بار بار مفلوج کیا گیا، جیسے ہمارے سیکورٹی پر مامور لوگوں کو بار بار اٹھایا جاتا رہا، یہ سب واقعات ایک ہی کہانی سناتے ہیں۔ اگست 2023 سے عمران خان ریاستی تحویل میں ہیں، اور جبکہ بشریٰ بی بی کے ٹیسٹ میں اتنی تاخیر کے باوجود یہ واضح ہے کہ ان کے کھانے میں کوئی ایسی شے ملا دی گئی ہے جس سے ان کی صحت پر برا اثر پڑا ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ اثرات آنے والے دنوں میں ان کی زندگی کے لیے مضر ثابت ہوں گے۔ عمران خان کی زندگی کو لاحق خطرات کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں رہ جانی چاہیے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے روزانہ کچھ ٹاؤٹس کے ذریعے لپاٹ کر دھمکیاں دی جاتی ہیں، تو کیسے ہی انہیں اور انہی جیسے دیگر ٹاؤٹس کی جانب سے ان کے اور بشریٰ بی بی کے زندگی کو لاحق خطرات کے حوالے سے بھی بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ مقصد ایک ہے، عوام کو کنفیوژن میں رکھ کر اپنا مقصد پورا کرنا۔ میں یعنی کہ مراد سعید اپنے دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے بیانیوں اور ان کی تشریحات میں الجھنے اور اپنے آج کی فکر میں رہنے کے بجائے براڈر پکچر پر نظر رکھیں۔ عوام کا مفاد، وطن کے ساتھ وفاداری اگر کسی کی سیاست کی ترجیح نہیں بھی ہے تو یاد رکھیں ان فیملیز انٹرپرائزز میں آپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اور آپ آج جو ہیں اگر کل کسی مقام تک پہنچ سکتے ہیں تو اس کا دار و مدار صرف عمران خان کے نظریے پر ہے۔ خان صاحب کے ناحق قید، ان کی زندگی کو لاحق خطرات کا ذکر کریں اور ان کے تحفظ کا سوال اٹھائیں۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی ریاستی تحویل میں ہیں۔ بنی گالہ سے لے کر اڈیالہ تک کا کنٹرول ISI کے پاس ہے۔ میں صاف اور واضح الفاظ میں ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں کہ جنگل کا بادشاہ عمران خان کو ختم کرنے کا اعادہ کر چکا ہے۔ عوامی ریاکشن کے پیش نظر یہ منصوبہ سلو پوائزننگ کے ذریعے بھی عمل میں لایا جا سکتا ہے، جس سے ان کی طبیعت بتدریج بگڑنا شروع ہوگی۔ تاثر یہ دیا جائے گا کہ عمران خان ڈپریشن کا شکار تھے اور اسی سبب خدا نخواستہ حرکت قلب بند ہونے سے ہلاک ہوئے یا خودکشی کرنے پر مجبور ہوئے۔ بہرطور اس منصوبے پر عمل درآمد متعدد مرتبہ کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے، اور کسی کو اس معاملے میں کوئی گمان نہیں رہنا چاہیے کہ یہ کوشش جاری رہے گی۔ واللہ خیر الماکرین۔ تو یہ مراد سعید نے ایک طویل بیانیہ تھا جو عوام کے سامنے رکھ دیا ہے، اور کچھ انہوں نے مشورہ بھی دیے ہیں اور بتایا ہے کہ عمران خان کی جب حکومت تھی اس وقت سے ان کی جان لینے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن یہی ہے کہ جس نے جان دی ہے وہی جان لے سکتا ہے، اور جس طریقے سے لکھا ہوگا اسی طرح موت آتی ہے۔ اب یہ کہنا کہ اس کو مار دو، اس کی جان لے لو، جب تک کہ زندگی ہے، زندگی دنیا میں چلتی رہے گی، اور خدا اس کی زندگی، اس کے دوستوں کی زندگی، اس کے عوام کی زندگی بہت طویل کرے، اور سب کو ہمیشہ صحت اور تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔
آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔